اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محسن انسانیت جان کائنات حضور فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم اور آپ نماز جمعہ کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، دعا ہے رب قدیر سے ہماری نماز کو قبول فرمائیں، جمعہ کی مقبول کڑیوں میں کی جانے والی دعاؤں کو رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے مقبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر دل بنایا ہے۔ اب جب انسان کے اندر دل ہوگا تو پھر اس دل کے اندر کوئی محبوب بھی ہوگا، کسی کے لیے محبتیں بھی ہوگی، کسی کے لیے الفتیں بھی ہوگی، تو پھر ہمیں محبت کس سے کرنی چاہیے؟ محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہے، محبت کی کچھ داعیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ماضی میں اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہوتا ہے، پاسٹ میں اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہوتا ہے، ہم اس لیے اس سے محبت کرتے کہ یار فلاں بندے نے ہمارا کام نکال دیا، چلو اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس نے ماضی میں ہم پر کوئی احسان کیا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم حضور سے پیار کریں جس نے ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر کے امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی ہے۔ تو ہم حضور سے پیار کریں، پتھر پر سر رکھ کر کے حضور امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو محبت کی یہ ایک علامت ہوتی ہے۔ پھر محبت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ مستقبل کے اندر ہمارا کچھ کام ہوتا ہے اس سے، کہ بھائی اس سے محبت کرو آگے وہ کام آئے گا۔ تو محبت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ مستقبل کے اندر وہ ہمیں کام آئے گا، اس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو پھر چلو نہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن تڑپتی دھوپ میں گنہگاروں کو محمد عربی کام نہیں آئیں گے تو کون کام آئے گا؟ تو پھر ہم حضور سے پیار کریں۔ محبت کی یہ ایک علامت ہوتی ہے۔ پھر تیسری علامت، کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت ہوتا ہے، کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ حسین ہوتا ہے۔ تو پھر چلو نہ ہم اس نبی سے محبت کرتے ہیں جس نبی کے در سے حسن بھی بھیک مانگتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ ہم اس محمد عربی سے محبت کریں۔ سنیں حضور کے حسن کا تذکرہ۔ یہ حضور کا حسن یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اس کو بیان کرنے کا حق کسی نے ادا نہیں ہے، کسی نے ادا نہیں کیا اور کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پر ہے۔ جو لوگ حضور کو شب و روز دیکھتے تھے وہ بھی حضور کا حلیہ اور حضور کے نقشے کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے پوچھو کہ حضور کا حلیہ بیان کرو، حضور کا نقشہ بیان کرو، تو میں کہوں گا ما اتقت، مجھ میں بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کا حسن بیان کرتا ہوں تو میرے اندر دیکھنے کی ایک طاقت ہے، میرے اندر دیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ میں حضور کو جب بھی دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پر اس طرح ہاتھ رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کو دیکھا کرتا تھا۔ حضور کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت اور اتنا چمکدار تھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ حضور کے چہرے کی حسن سے کہیں میری آنکھیں نہ چلی جائے۔
اس طرح حضور کا حسن تھا۔ تو آئے حضور کے حسن کا تذکرہ سنیں۔ میں نے خطبے میں جس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ دیکھیں سورج بیچ آسمان پر ہوتا ہے اور اس کی حدت اور اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے، اور اس کو نظر بھر کر کے دیکھا نہ جائے تو اسے وقت چاشت کہتے ہیں، اور رات جب پھیل جائے تو کہا جاتا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، رات پھیل گئی۔ تو اللہ نے قرآن میں قسم ارشاد فرمائی، چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے۔ اب مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، میں 4 قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، کہا چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں ضحیٰ سے مراد حضور کے میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد شب معراج ہے، معراج کی یاد رات ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے آنے کی بھی قسم ہے، تیرے جانے کی بھی قسم ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول، ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کی ہر شے کا علم دیا ہے۔ اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے، جہاں گنہگاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کو بخشواؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں، ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہو۔ یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے، جو کہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے گناہ نہیں کیا ہے تو اس کو چھوڑا جائے، اور اگر گناہ ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہوتی ہے۔ تو یہاں میں کہتا ہوں کہ حضور کو وکیل کے معنی میں نہ لو، حضور کو شفیع کے معنی میں لو، اس لیے کہ وکیل مقدمے میں جج سے کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ گناہ نہیں کیا ہے لہٰذا اس کو چھوڑا جائے، اور شفیع جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا میرے امتی نے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے، میرے امتی نے سب کچھ کیا ہے بس میرا آنا دیکھا جائے۔ وہ کیسا منظر ہوگا؟ میرے امام نے کہا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا آپ چھپاتے جائیں گے۔ تو یہاں ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے۔ تیسرا قول، ضحیٰ سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ ہے، جو واضح ہے۔ انگلی اٹھی چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سورج کو عصر کے وقت پر لوٹا دیا، درخت آ کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے۔ یہ حضور کے کمالات ظاہریہ ہے۔ اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات جہاں آج تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی ہے۔ ایک بزرگ ہے حضرت ابو الحسن رفاعی، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن روحانی طور پر پرواز کیا، اور روح پرواز کر سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پر پرواز کیا اور میں اتنی بلندی تک پہنچ گیا 7 لاکھ عرش کو عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں، عرش بہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن کدھر آ رہے ہو؟ کہا معراج کی شب جس عرش کی چھاتی نے محبوب کے قدم چومے تھے بس اسی کی تلاش میں ہو۔ تو فرمایا گیا ابو الحسن لوٹ جاؤ، اگر تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو گے جس عرش کی چھاتی نے محبوب کے قدم چومے تھے وہاں تک تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یارو جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا، جس کا قدم اتنا اونچا ہے اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا بھل اولا بھی کمالی ہے۔ یہ تیسرا قول۔ چوتھا قول فرمایا
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد چاشت کی طرح چمکتا ہوا حضور کا چہرہ، اور لیل سے مراد شب دیچور کی طرح حضور کے شانوں پر لٹکتی ہوئی زلفیں۔ کہا محبوب تیرے چہرے نور کی قسم، تیرے زلف عنبری کی قسم۔ پھر مجھے امام یاد آئے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ سنیں حضور کے حسن کا تذکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قمری لیلۃ البدری لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان پاس میں کھڑے تھے، دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ حضور کا حسن ہے یہ، حضور کا تذکرہ سنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کچھ سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، چراغ بھی نہیں جل رہا تھا، اتنے میں حضور آئے، حضور مسکرائے، حضور کی مسکراہٹ سے ایسا نور نکلا کہ میں نے گم شدہ سوئی کو بھی تلاش کر لیا، میں نے گم شدہ سوئی کو بھی تلاش کر لیا۔ چھوڑے، یہ تو چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن ہے۔ ایک خاتون ہے حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہے حج کا موقع تھا، میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گئی، حضور ناکا پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، میرے والد حضور سے باتیں کر رہے تھے، مجھے بھی اشتیاق پیدا ہوا، مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ لاؤ میں بھی حضور کا چہرہ دیکھوں، حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھوں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوئی، میری نظر حضور کے پاؤں کی مبارک انگلیوں پر پڑی، میری نظر حضور کے پاؤں کی مبارک انگلیوں پر پڑی۔ اب سنیں، حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہے سال گزر گیا، اللہ کی قسم حضور کی پاؤں کی انگلیوں کا وہ حسن میری نگاہوں سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہے کسی شاعر نے کہا ہے قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ سنے حضور کے حسن کا تذکرہ سنے۔ ایک صحابی ہے، نوجوان لڑکا ہے، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اسلام نہیں لائے، مدینے میں بکریاں چراتے تھے، خالہ کے یہاں رہتے تھے۔ ایک دن مسجد نبوی سے گزر رہے تھے، اچانک ان کی نظر محمد عربی پر پڑی، حضور پر پڑی، اور ان کی خوش قسمتی یہ کہ حضور نے بھی ان کو دیکھ لیا۔ وہ کسی نے کہا ہے تیری پہلی نظر کا وار توبہ، تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ تو حضور نے بھی ان کو دیکھ لیا، اب آنکھیں مل گئی، حضور کے عاشق ہو گئے۔ ارے بکریاں جائے بھاڑ میں، بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیتے اور حضور کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتے۔ ایک دن خالہ کو پتہ چلا کہ یہ وہاں جا رہا ہے، تو خالہ نے سختی سے منع کیا، خبردار اگر تو اس مجلس میں گیا تو اب تجھے اس مجلس میں نہیں جانا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن بے چین ہو گئے، حضور کا چہرہ نہیں دیکھا تو اضطراب کے عالم میں ہو گھر آئے، ماں کو اور خالہ کو بٹھایا، کہا چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، لیکن میری ایک بات تم مان لو، میری ایک بات تم مان لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا تم ایک مرتبہ اس محمد کی مجلس میں تو چلو، ایک مرتبہ تو اس محمد کی مجلس میں تو۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم مان لیتے ہیں، کیا ہے؟ تو وہ چلے، حضور کی مجلس میں بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر وہاں سے چلنے لگے۔ اب حضرت ابو قرصافہ، ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی کہ اب میری خالہ کیا بولتی ہے، اب میری ماں کیا بولتی ہے، اس لیے کہ اب ان کا مستقبل بھی اسی پر لگا ہوا تھا۔ اگر انہوں نے ہاں کہہ دیا تو ہاں مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیں گے، اور اگر منع کر دیا تو پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تو ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔
تو سنیں ابو قرصافہ کی خالہ نے بول کر کے کہا، ابو قرصافہ ما رأینا مثل ھذا الرجل، ابو قرصافہ کی خالہ نے کہا یار ابو قرصافہ اللہ کی قسم زندگی میں اتنا حسین بندہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ابو قرصافہ کی خالہ بولنے لگی، ابو قرصافہ یار جتنے حسین کپڑے پہنے تھے میں نے کسی کو بھی اس طرح کپڑے پہنے نہیں دیکھا۔ ماں نے بھی کہا بہن وہ تو بتا کہ جس طرح باتیں کرتا تھا تو اس کے منہ سے کس طرح شہد ٹپکتا تھا۔ پھر سنے حضرت ابو قرصافہ کی خالہ نے کہا یار ابو قرصافہ تو نے حد کر دی۔ ابو قرصافہ کے اس جملے پر ہماری زندگیاں قربان۔ ابو قرصافہ کی خالہ نے بول کر کے کہا ابو قرصافہ حسن کی حد ہو گئی، جب وہ باتیں کرتا تھا تو اس کا چہرہ اتنا حسین لگتا تھا جیسا اس کے چہرے کے اندر سورج گھوم رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے۔ ایک شاعر ہے اعظم چشتی، وہ ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، اے آقا تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ حضرت ابو قرصافہ اس وقت تینوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو قرصافہ کی خالہ نے کہا ابو قرصافہ اب کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے، تو سویرے آیا کر، دوپہر میں آیا کر، شام میں آیا کر، تو جی بھر کے محمد کا چہرہ دیکھا کر۔ سنے حضور کے حسن کا تذکرہ۔ حضرت امام یافعی علیہ الرحمہ اور دوسرے بزرگان دین نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضور ایک دن کہیں سیر کرتے ہوئے مدینے سے نکلے۔ اب وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو حضور کو اس قافلے کا ایک اونٹ بہت پسند آ گیا، اور وہ اونٹ سرخ رنگ کا تھا، اور عربی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سرخ رنگ کے اونٹ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو حضور کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ اب حضور نے کہا یہ بیچتے ہو؟ تو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن جب حضور نے پوچھا بیچتے ہو تو کہا ہاں ٹھیک ہے بیچتے، ہم لے جا، سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں تو کوئی خریداری کی نیت سے نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لاتا، میں تو ایسے ہی سیر کرتا ہوا آیا، تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں اسے لے جاتا ہوں، میں شہر جا کر کے اس کی قیمت تمہیں پہنچا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جب حضور چلنے لگے تو جب تک حضور چلنے لگے وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور پھر جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب سکتے سے باہر آئے۔ اب انہوں نے کہا کہ یار ایک شخص آیا اجنبی، اونٹ لے گیا، کوئی قیمت بھی نہیں دی، کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی، اور درمیان میں کوئی ضامن بھی نہیں ہے، اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ سنے ایک شخص عشق کے عالم میں بولا اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنیاہ، یار کیسے ہوش رہتا، جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا بولا اذا یتلال فی الجدر، یار جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ تیسرا بولا مجھے کیا پوچھتے ہو، میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ حضرت ابن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور کے سامنے والے دونوں دانتوں کے درمیان ایک فاصلہ تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور جب حضور اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنیاہ، جب حضور گفتگو فرماتے، جب حضور بات کرتے تو نور کی کرنیں چھن چھن کر کے نکلتی تھی، نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ حضور کی عمر ابھی 8 سال کی ہے۔ مکے کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ قحط پڑا ہے، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ اولاد اسماعیل سے ہے، دعا کر دے۔ کہا حرم میں پہنچو، آ رہا ہوں۔ حضور کو لے کر کے حرم میں آئے، حضور کو کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا، اس طرح کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبے کی دیوار پر لگ گئی، اور پھر ابو طالب نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس گوری
رنگت والی کے صدقے میں بارش نازل فرما، اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش نازل فرما۔ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ گھروں سے جب آئے تھے تو کورے ہو کر آئے تھے، اب جب گھروں میں گئے ہیں تو بھیگ کر کے گئے ہیں۔ یہ حضور کا حسن ہے۔ تو کہا تم نے پتا بھی نہیں پوچھا اس کا اور اونٹ دے دیا، کیسا معاملہ ہے؟ تمہارا قیمتی اونٹ وہ ہتھیا کر لے گیا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ایک عورت نے خیمے سے پردہ کھسکایا اور کہا خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر تمہاری قیمت دینے نہ آئے تو مجھ سے وصول کر لینا، میں ضامن ہوں اس کے۔ کہا اچھا تم جانتی ہو اسے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہو؟ سنے اس عورت نے کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اور سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ایک آخری واقعہ کہہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضور کے حسن کو بہت ہی بہترین انداز میں ایک خاتون نے بیان کیا ہے جس کا نام ہے ام معبد۔ ام معبد، حضور ہجرت کے لیے نکلے تو راستے میں ام معبد کا خیمہ تھا۔ حضور نے پیاس کی شدت تھی، بھوک تھی، ام معبد کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہو تو پیش کرو، تو کہا کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، ورنہ ہم عرب لوگ جو ہے وہ مہمان نوازی کرنا بڑا پسند سمجھتے ہیں، لیکن کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ سائڈ میں ایک بکری بدی ہوئی تھی، کمزور لاغر، اس کے دودھ میں، اس کے تھن میں دودھ بھی نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو اس بکری کا دودھ دھو لے۔ کہا اس بکری کی ہڈیوں میں تو غدہ بھی نہیں ہے، مغز بھی نہیں ہے، تھنوں میں دودھ بھی نہیں ہے، ورنہ میرے شوہر اسے دوسری بکریوں کے ساتھ چرانے کے لیے لے جاتے۔ کہا تم اجازت دو تو دو لے۔ کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے دو لیجئے۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق بکری کو چھوڑ کر کے حضور کے پاس لائے۔ حضور نے اپنا دست رحمت، دست نور، دست فیض اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ فرماتے ہیں کہ بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کے تھن کے اندر دودھ نکل آیا، اس کے تھن کے اندر دودھ نکل آیا۔ حضور نے کہا برتن لاؤ، برتن بھرا، گھر کے سارے برتن بھر گئے لیکن تھن کا دودھ جیسا تھا ویسا رہا۔ حضور نے دودھ دویا، خود بھی پیا، جناب ابو بکر صدیق نے بھی پیا۔ اس خاتون کے گھر کے سارے برتن جو ہے وہ دودھ کی تھالیوں سے بھر گئے۔ اب حضور اسے دعائے رحمت دے کر کے تشریف لے گئے۔ اب جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس کا شوہر کہنے لگا یار آج خیمے میں منور لگ رہا ہے، آج خیمے میں نور برس رہا ہے، کیا بات ہے کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک بابرکت شخص آیا تھا جس کی وجہ سے آج یہ نور ہو گیا ہے۔ کہا بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو ابو کرسافہ وہ حضرت ام معبد نے حضور کے حسن کا ایک طویل قصیدہ لکھا ہے، میں سارا بیان نہیں کروں گا۔ اس نے بہت ہی بہترین انداز کے اندر حضور کے حسن پر ایک قصیدہ لکھا۔ اپنے شوہر سے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاحت اظہر اللون وسیم قسیم۔ یہ بہت لمبا طویل حضور کے حسن پر جو ہے وہ قصیدہ ہے۔ اس نے کہا میرے شوہر نامدار میں کیا بتاؤں، وہ اتنا خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں خوبصورت تھی، اس کا قد اٹھتا ہوا تھا، اس کی پیشانی چمکدار تھی، اس کے بھویں ملی ہوئی تھی، سارا حسن بیان کیا، لیکن اس نے دو جملے کہے۔ سنے اس نے دو جملے کون سے کہے؟ ام معبد نے اپنے شوہر کو کہا یار میرے شوہر نامدار میں کیا بتاؤں، جب وہ دور سے آ رہا تھا تو حسین لگتا تھا، جب قریب آیا تو اس کا حسن اور بڑھ گیا، جب وہ قریب آیا تو اس کا حسن اور بڑھ گیا۔ میں کیا بتاؤں، دیکھیں کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن جب قریب آتے ہیں تو نقوش واضح ہو جاتے تو اچھے نہیں لگتے، لیکن حسن تمام وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اور مبارک کی باتیں سناؤ۔ اب ام معبد کو جو ہے وہ حضور کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تو اس نے اپنے طور پر حضور کا نام مبارک رکھ دیا۔
حضور کا نام مبارک رکھ دیا۔ اب روزانہ وہ شوہر بکریاں چرا کر کے گھر آتا ہے تو ام معبد کھانا لے کر کے جاتی ہے، تو وہ شوہر کہتا ہے کہ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سنا۔ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سنا۔ روزانہ رات کو ان کے گھر کے اندر مبارک کی باتیں ہوتی تھی۔ اگر میں محبت کے لہجے میں کہوں، اگر میں سادے لہجے میں کہوں، اگر میں سنی لہجے میں کہوں، تو روزانہ رات کو ان کے گھر محفل میلاد ہوا کرتی تھی۔ روزانہ رات کو ان کے گھر محفل میلاد ہوا کرتی تھی۔ کہا مبارک کی باتیں سنا۔ وہ بچہ بھی چوم چوم کر کے کہتا تھا، امی وہ بھی تو ابو کو سناؤ کہ اس نے کس طرح بکری کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس طرح حسن کی باتیں ہوتی تھی۔ ایک دن جو ہے وہ ام معبد سودا لینے کے لیے بازار گئی تو اسے وہاں پر چیز نہ ملی، تو وہ مدینے چلی گئی، مدینے کے بازار چلی گئی، ساتھ میں اس کا بیٹا بھی تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق گزرے۔ اب اس بچے نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیا اور بڑے زور سے اس نے آواز لگائی، یا امہ ھذا الرجل کان مع المبارک۔ کہا امی دیکھو وہ اس دن مبارک کے ساتھ تھا، وہ جا رہا ہے، اس دن مبارک کے ساتھ تھا، وہ جا رہا ہے۔ وہ دوڑ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، کہا مبارک کہاں ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کون سا مبارک، کیونکہ نام تو اس نے خود رکھا تھا، مبارک کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہی مبارک جس نے بکری کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا تو بکری نے ٹانگیں چوڑی کر کے دودھ دیا تھا، وہ مبارک۔ کہا اچھا ایسا، چلو میں تمہیں اس کے دربار میں لے جاتا ہوں۔ تو جب وہ دونوں چلے صحن حرم میں پہنچے تو بچے نے حضور کا چہرہ دیکھا، امی کو کہا امی دیکھو وہ رہا مبارک، امی دیکھو وہ رہا مبارک۔ حضور کی مجلس میں گئے، حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پھر جو ہے وہ گھر آئے۔ اب ممی کہتی ہے بیٹا پہلے میں بتاؤں کہ ہم حضور کو مل کر کے آئے ہیں؟ بیٹا کہتا ہے امی پہلے تو میں نے دیکھا تھا، میں بتاؤں گا ابو کو، جب ابو آئیں گے تو پہلے میں بتاؤں گا کہ ہم مبارک کو مل کر کے آئے۔ جب وہ شوہر آیا تو دونوں کے بتانے سے پہلے اس کے شوہر نے خود کہا آج پھر خیمہ چمک رہا ہے، آج پھر تمہارے چہرے بتا رہے ہیں، مبارک آیا تھا مجھے بلایا کیوں نہیں؟ کہا مبارک نہیں آیا تھا، ہم اس مبارک کا گھر دیکھ کر کے آئے ہیں۔ کہاں رہتا ہے؟ کہا ہم جسے مبارک کہتے ہیں دنیا اسے محمد بن عبداللہ کہتی ہے، ہم جسے مبارک کہتے ہیں دنیا اسے عبداللہ کہتی ہے۔ جس نے حضور کو دور سے دیکھا وہ بھی کہتے ہیں حضور حسین تھے، جس نے قریب ہو کر کے دیکھا وہ بھی کہتے ہیں حضور حسین تھے، جس نے قریب سے دیکھا وہ حضرت حسان بن ثابت تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک فرمایا ہے، بلکہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا۔ کہا جس نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا حضور حسین ہے، جس نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا حضور حسین ہے، جس نے قریب سے دیکھا وہ حضرت حسان بن ثابت ہے، اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے میں بریلی میں کھڑے ہو کر کے دیکھا اس امام نے کہا بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا تو ہم اپنے نبی سے محبت کرے۔ یا رسول اللہ ہمارا جینا بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے ہے، ہم یہاں آئے آپ کے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں یا رسول اللہ آپ کے لیے، تو ہم اپنے نبی سے محبت کرے، سرکار سے عشق کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار کے عشق کے صدقے میں ہمیں بلندیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔